کربلا دنیا کا ایک ایسا شہر کہ جس کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ مسلم اتہاس کے سب سے اہم اور سب سے مقدس شہروں میں سے تو ایک ہے ہی، مگر ساتھ ہی ساتھ شاید سب سے بد نصیب علاقوں میں سے بھی ایک ہے، کیونکہ یہی وہ خاص جگہ ہے، یہی وہ شہر ہے کہ جہاں پر آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے امام حسین کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا تھا کہ جس کی گونج، جس کا غم آج تک اس دنیا میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر جانے کی تمنا تو دنیا کے ہر مسلمان کی ہوتی ہے اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جاتے بھی ہیں، مگر جیسے ہی مسلمان وہاں پہنچتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی آنسوؤں سے رونے لگتا ہے۔ مگر کیوں؟ تو اس کا جواب تو ہم کو تب ہی ملے گا کہ جب ہم کربلا شہر کے بارے میں سب کچھ جانیں گے کہ آخر وہ کربلا شہر کہ جس میں امام حسین شہید ہوئے تھے آج کیسا دکھائی دیتا ہے، وہاں کا کیا ماحول ہے، اس شہر کا پورا اتہاس کیا ہے، یہ کب بسا، کیسے بسا، آج کے دور میں جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہے، جب بھی 10 محرم کا دن آتا ہے تو ہر سال 10 محرم کے دن یہاں کا ماحول کیسا ہوتا ہے، ان سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ تو ساتھیوں، سب سے پہلے تو دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ آج کے دور کا جو ایک عراق نام کا دیش ہے اس کے بالکل بیچوں بیچ یہاں پر موجود ہے کربلا شہر۔ آج کی ڈیٹ میں یہ کربلا نام کا شہر عراق دیش کے سب سے بڑے اور سب سے اہم شہروں میں گنا جاتا ہے، اسی لیے تو اس کی آبادی بھی آپ دیکھیں گے کہ لگ بھگ 6 سے 7 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ شہر کے جو مشہور دریائے فرات کے بالکل کنارے پر بسا ہوا ہے، اس کی عراق کی راجدھانی بغداد سے دوری لگ بھگ 103 کلومیٹر کے قریب ہے، جبکہ اس نجف سے لگ بھگ 80 کلومیٹر کے قریب ہے کہ جو نجف شہر شیعہ مسلمانوں میں ایک اہم اور مقدس شہر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ آج کے دور میں شیعہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دیش ایران کے اندر آپ یہ جو بڑے بڑے پولیٹیکل یا پھر مذہبی چہرے دیکھتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی نہ کبھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا تھوڑا بہت وقت اس نجف شہر کے اندر ضرور گزارا ہے۔ کربلا کی بات کریں تو ہر سال یہاں پر اس کو وزٹ کرنے کے لیے یا یہ کہیے کہ یہاں پر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے دنیا بھر سے کروڑوں لوگ پہنچتے ہیں، خاص طور سے شیعہ مسلمان۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جس کربلا شہر کے اندر آج کے دور میں ہر سال کروڑوں لوگوں کا پہنچ جانا عام بات ہے، وہی کربلا شہر 680 عیسوی سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، صرف اور صرف ایک چٹیل ریگستانی علاقہ ہوا کرتا تھا۔ جی ہاں، یہاں پر ہم اسی 680 عیسوی کی بات کر رہے ہیں کہ جس سال میں مشہور کربلا کا واقعہ ہوا تھا کہ جب مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کو ان کے 72 ساتھیوں کے ساتھ اسی جگہ پر شہید کیا گیا تھا، اور ان کی اسی دردناک اور افسوسناک شہادت کے ساتھ ہی کربلا نام کے اس مشہور شہر کا اتہاس بھی شروع ہوا تھا، کیونکہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب ان کو اسی جگہ پر دفنا دیا گیا تھا تو پھر لوگوں نے حضرت امام حسین کی محبت میں ہی اس خالی پڑی ہوئی جگہ پر ہی بسنا شروع کر دیا تھا۔ شروعات میں لوگوں نے ان کے روزے کے چاروں طرف بسنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے اس طرح سے یہ آبادی بڑھتی چلی گئی اور پھر یہ ایک بڑے شہر میں بدل گیا۔ اس شہر کا جو نام ہے مطلب کہ کربلا، اس کو لے کر بھی اتہاسکاروں میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے مطابق یہ نام حد سے زیادہ پرانا ہے اور شاید اس کا تعلق بابل کی تہذیب سے ہے، تو کچھ لوگ اس کو اسیرین لوگوں سے جوڑتے ہیں، جبکہ کچھ کے مطابق اس نام کے پیچھے کا راز یہ ہے کہ کیونکہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتایا تھا کہ جہاں پر ان کے خاندان کو تکلیف دی جانی تھی، جہاں پر ان کے خاندان کے ساتھ یہ سب کچھ سلوک کیا جانا تھا، تو اسی کی نسبت سے اس کا نام کربلا پڑ گیا۔ اس شہر کے بالکل شروعاتی دور پر نظر ڈالیں، مطلب کہ سال 680 عیسوی پر، تو اس دور میں حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ مسلم دنیا کی جو حکومت تھی اس کی گدی پر یزید ابن معاویہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ایک فاسق حکمران تھا کہ جو بہت سارے گناہوں میں مبتلا تھا۔ اس کی حکومت اور اس کا سسٹم کچھ اس طرح کا تھا کہ مسلم دنیا میں اس سے کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ دوسری طرف جو یزید تھا وہ اپنی حکومت کو جائز ٹھہرانے کے لیے، مطلب کہ لیجیٹیمیسی حاصل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ کسی بھی طریقے سے حضرت امام حسین کے جو اس دور کے سب سے معزز انسان تھے وہ اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں، کیونکہ اگر ایک بار حضرت امام حسین اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو پھر پوری دنیا کو یزید یہ دکھا سکتا تھا کہ دیکھو میری یہ حکومت
پوری طریقے سے جائز ہے، مگر یزید کی تمام کوششوں کے باوجود حضرت امام حسین یہ کام کرنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ اب اگر شہروں کے حساب سے دیکھیں تو اس دور میں یزید کی حکومت کی جو راجدھانی تھی وہ دمشق شہر تھا۔ یزید دمشق کے اندر بیٹھا کرتا تھا، وہی دمشق کے جو آج کے دور میں سیریا کے اندر موجود ہے، جبکہ اس دور میں مسلم دنیا کا ایک اہم شہر کوفہ نام کا بھی ہوا کرتا تھا، کہ جو کوفہ آج کے دور میں کربلا شہر کے آس پاس میں ہی عراق کے اندر موجود ہے۔ یہ وہی اہم کوفہ شہر تھا کہ جو ابھی کچھ وقت پہلے تک پوری مسلم خلافت کی راجدھانی ہوا کرتا تھا، مطلب حضرت علی کے دور میں یہیں سے ہی مسلم خلافت کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ اب کیونکہ حضرت علی نے یہیں سے ہی مسلم خلافت چلائی تھی تو اس شہر کے اندر ان کا ایک بڑا سپورٹ موجود تھا۔ وہ اس کوفہ میں رہنے والے لوگ ہی تھے کہ جنہوں نے اس دور میں ایک کے بعد ایک سینکڑوں خط ان حضرت امام حسین کو لکھنا شروع کیے، کہ جو حضرت امام حسین اس دور میں حجاز مطلب کہ مکہ اور مدینہ جیسے علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ ان خطوں کے ذریعے سے ان کوفہ والوں نے بار بار حضرت امام حسین کو یہی میسج بھیجا کہ یہاں پر موجود ہر انسان یزید کی حکومت سے کیونکہ پریشان ہے تو وہ اسی لیے صرف اور صرف آپ ہی کے منتظر ہیں۔ آپ کیونکہ مولا حضرت علی کے بیٹے ہیں، سب سے معزز ہیں، سب سے نیک ہیں، تو آپ ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ مسلم دنیا کو لیڈ کریں۔ ان لوگوں کی طرف سے بار بار لکھے گئے خطوں میں حضرت امام حسین کو یہ میسج دیا گیا کہ یہاں پر ہزاروں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ لوگ آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، مطلب کہ جنگ کرنے کے لیے اور جانیں دینے تک کے لیے۔ مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پھر کوفہ کے لوگوں کی طرف سے حضرت امام حسین کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر 10 محرم کا واقعہ پیش آیا۔ 10 محرم کا یہ جو واقعہ ہے یہ صرف ظالم اور مظلوم کے ٹکراؤ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ جرأت اور بہادری کے ساتھ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا واقعہ ہے۔ تعداد میں حد سے زیادہ کم ہونے کے باوجود بھی خدا پر پورا یقین رکھنے کا واقعہ ہے۔ کربلا کی اس جنگ میں جہاں ایک طرف حضرت امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ موجود تھے تو وہیں دوسری طرف جو یزید کی فوج تھی اس کی تعداد 4000 سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین نے اس دور میں ریگستان کے اسی خالی علاقے میں اپنے خیمے لگائے کہ جس کو آج کربلا کہا جاتا ہے، اور یہ کربلا کوفہ سے کتنی دور تھا یا کس طرف تھا یہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں دور دور تک کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف ریگستان تھا، اسی لیے گرمی بھی حد سے زیادہ تھی اور پانی کی بھی کمی تھی۔ پاس ہی میں موجود جو نہر فرات تھی اس کا پانی بھی حضرت امام حسین کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اب کیونکہ حضرت امام حسین اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے تو اسی لیے ان کے ساتھ بہت ساری عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، تو اسی لیے یہ پانی کا بند ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ مگر پھر بھی حضرت امام حسین کا صبر نہیں ٹوٹا اور اگلے 3 دن اسی گرمی کی حالت میں انہوں نے ایسے ہی گزارے، اور پھر آخرکار 10 محرم کے دن باری باری سے ان کے تمام ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اور آج حضرت امام حسین کا جو روزہ ہے، جو مقبرہ ہے، وہ بھی بالکل اسی جگہ پر موجود ہے۔ اگر آپ لوگ کربلا جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ حضرت امام حسین کے ٹھیک سامنے حضرت عباس کا بھی روزہ ہے۔ یہ وہی حضرت عباس تھے کہ جو اسی جنگ کربلا میں حضرت امام حسین کے ایک اہم ساتھی تھے، بلکہ یہ وہی حضرت عباس تھے کہ جنہوں نے پیاس سے تڑپتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر ان کے لیے پانی لانے کی کوشش کی تھی، اور اسی وجہ سے ان کے روزے کے اوپر ایک مشک بھی ٹنگی ہوئی ہے، جو ظاہر ہے اسی لیے ٹنگی ہوئی ہے تاکہ آج بھی نظر پڑتے ہی وہ ہم کو اسی چیز کی یاد دلائے۔ جب حضرت عباس نے پانی لانے کی کوشش کی تھی تو ان کے ایک ایک کر کے دونوں بازو بھی کٹ گئے تھے۔ اسی وجہ سے یہ جو حضرت عباس کا روزہ ہے اس کے آس پاس میں آپ کو وہ دونوں جگہ بھی مل جائیں گی کہ جہاں پر باری باری سے حضرت عباس کے بازو کٹے تھے، کیونکہ آج تک اس خاص جگہ کو نشاندہی کر کے محفوظ رکھا گیا ہے۔ حضرت امام حسین کا روزہ ہو یا پھر حضرت عباس کا روزہ ہو یا اس طرح کی باقی تمام یادگار چیزیں ہوں، یہ ساری ہی چیزیں آج کی ڈیٹ میں اندر اور باہر سے حد سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ایرانی اسٹائل میں بنی ہوئی ان تمام چیزوں پر سونے وغیرہ جیسی قیمتی چیزوں سے کام کیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین کے روزے کے اندر ایک اہم میوزیم بھی موجود ہے کہ جس کے اندر کربلا کے واقعے سے ریلیٹڈ یا پھر کربلا شہر کے اتہاس سے ریلیٹڈ یا پھر خود اس روزے کے اتہاس سے ریلیٹڈ بہت ساری اہم چیزیں موجود ہیں۔ حضرت امام حسین کا یہ روزہ کہ جو کافی خوبصورت ہے، اس میں داخل ہونے کے بعد اچانک سے انسان کے اس وقت آنسو نکل آتے ہیں کہ جب نظر اس خاص چھوٹی سی جگہ پر پڑتی ہے کہ جس خاص جگہ پر ایگزیکٹلی حضرت امام حسین کو
शहीद किया गया था। जी हाँ, उस खास छोटी सी जगह को आज भी पहचान के साथ महफूज रखा गया है, बल्कि सिंबल के तौर पर उसका जो अंदरूनी हिस्सा है उसको लाल रखा जाता है। बाहर निकलकर पास ही में मौजूद आपको नहर फरात का वो हिस्सा, वो पॉइंट भी मिल जाएगा कि जिसको लेकर ये दावा किया जाता है कि यहीं से हजरत अब्बास पानी भरने आए थे। करबला शहर की बात करें तो आप में से शायद बहुत सारे लोगों को जानकर हैरानी होगी कि करबला आज की डेट में बगदाद जैसे शहर के जो इराक की राजधानी है इनसे भी ज्यादा डेवलप और एडवांस समझा जाता है। इराक के जो लंबे वक्त से ही उथल पुथल और बहुत सारी जंगों का शिकार रहा है, वहाँ पर बाकी शहरों की निस्बत करबला के अंदर ज्यादा अमन रहता है। यहाँ पर आप लोगों को ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स तो नजर नहीं आएंगी, मगर रेस्टोरेंट या फिर जो होटल्स वगैरह हैं वो बाकी शहरों के मुकाबले में काफी अच्छे और काफी एडवांस दिखाई देंगे। अब अगर बात करें 10 मुहर्रम के दिन की कि आखिर 10 मुहर्रम के दिन करबला के अंदर क्या होता है, यहाँ का माहौल कैसा होता है, तो 10 मुहर्रम के दिन तमाम लोग झंडे वगैरह लेकर सड़कों पर एक जुलूस की शक्ल में निकल आते हैं। खास तौर से जुहर की नमाज का इंतजार किया जाता है। जुहर की नमाज के फौरन बाद जो इराकी लोग होते हैं वो झंडे लेकर सड़कों पर दौड़ना शुरू कर देते हैं और भागते हुए ये तमाम लोग हजरत इमाम हुसैन के रोजे की तरफ जाते हैं। दरअसल यहाँ के लोगों का ये मानना है कि जब भी आपको किसी के गम की खबर मिलती है तो नेचुरली आपकी कैफियत कुछ इसी तरीके की होती है। मतलब जिस तरफ से आपको गम की खबर मिली होती है आप फौरन उसी तरफ भागते हैं। तो अब क्योंकि हजरत इमाम हुसैन को भी 10 मुहर्रम के दिन जोहर के बाद शहीद किया गया था, तो उसी निस्बत से ये लोग यहाँ पर दौड़ना शुरू कर देते हैं। शहर की तमाम सड़कों पर जब ये लोग दौड़ लगाते हुए हजरत इमाम हुसैन के रोजे की तरफ जा रहे होते हैं तो गर्मी की वजह से रास्ते में इन तमाम लोगों के ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा होता है। इसके अलावा जगह जगह पर पानी की सबीलें भी लगाई जाती हैं। हेलीकॉप्टर्स वगैरह के जरिए से सिक्योरिटी के इंतजाम देखे जाते हैं। दोस्तों, करबला में रहने वाले जो लोग हैं वो काफी मेहमान नवाज समझे जाते हैं। बाहर से आने वाले जो लाखों और करोड़ों लोग होते हैं उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उनसे बहुत अच्छी तरह से पेश आते हैं। यहाँ के खाने भी काफी अच्छे और मशहूर हैं, खास तौर से मीठे वगैरह की काफी वैरायटीज हैं। अब इसके बाद नंबर आता है 40 वॉक का। जी हाँ, करबला शहर की बात हो और 40 वॉक का जिक्र ना किया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। खास तौर से शिया मुसलमानों के यहाँ ये सबसे मशहूर और सबसे अहम सफर समझा जाता है। आसान भाषा में आप बस ये समझिए कि जब 10 मुहर्रम मतलब कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत का दिन गुजर जाता है, अगला मतलब सफर का महीना आ जाता है और शहादत के दिन को लगभग 40 दिन होने वाले होते हैं, तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं या फिर दुनिया के बाकी इलाकों से भी बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर जो लोग पहुंचे होते हैं वो तमाम लोग नजफ से करबला तक का सफर करते हैं। ये दूरी लगभग 80 किलोमीटर की है। ज्यादातर लोग पैदल ही सफर करते हैं और पैदल इसको तय करने में लगभग 2 से 3 दिन का वक्त लग जाता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि नजफ से करबला के लिए ये जो पैदल मुश्किल सफर तय किया जाता है, इसको करने वाले लोगों का आंकड़ा करोड़ों में तक पहुंच जाता है। इसी वजह से तो इसको दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि इसमें शामिल होने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो 2 और इवन 2.5 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुका है। पैदल चलने वाले लोगों की मुश्किलात को देखते हुए यहाँ पर बहुत सारे इंतजामात भी किए जाते हैं। इवन खास तौर से लगभग 1452 के करीब पोल लगाए गए हैं, जिनमें से पहला पोल नजफ में, जबकि जो आखिरी पोल होता है वो करबला के अंदर हजरत इमाम हुसैन के रोजे के करीब में मौजूद है। पूरे रास्ता में जगह जगह पर ऐसे बेशुमार लोग मौजूद होते हैं कि जो सफर करने वाले लोगों के खाने पीने का ख्याल रखते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंप्स होते हैं कि जहां पर मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, इवन रात रुकने तक के इंतजामात मौजूद होते हैं। अब अगर करबला की पॉपुलेशन पर नजर डालें तो यहाँ के लगभग 98% लोग शिया मुसलमान हैं। बचे हुए 2% में सुन्नी मुसलमान भी हैं, कुछ ईसाई लोग हैं और हाँ, कुछ यजीदी लोग भी शामिल हैं। ये जो करबला शहर है, यहाँ के लोग इराक के बाकी शहरों के मुकाबले में ज्यादा पढ़े लिखे समझे जाते हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट भी लगभग 85% के करीब है। तो दोस्तों, ये थी उस करबला शहर की कहानी कि जिसको मुस्लिम इतिहास के सबसे अहम शहरों में गिना जाता है। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।